السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ سب ہوں گے بالکل خیریت کے ساتھ۔ تو جناب میں آ چکی ہوں نئی قسط لے کر۔ امید کروں گی کہ یہ قسط بھی آپ کو باقی ساتھ کی طرح بہت اچھی لگے گی۔ اچھی لگے بری لگے جیسی بھی لگے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ان سب کے پیار کا، ان سب کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور سچ میں جب آپ لوگ اچھے ریویوز دیتے ہیں تو بھی موٹیویشن ملتی ہے، جب برے دیتے ہیں تو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ چلے کم از کم جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں سدھارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گزارش ایک یہ بھی ہے کہ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کامنٹ کر دیا کریں، اس ناول کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میرا تھوڑا سا بھلا ہو جائے گا، اور آف کورس سارے کی چوائس اپنی ہے، اور وہ فورس تھوڑی کرتا ہے کسی کو بھی کہ وہ ہمارا ناول پڑھے۔ اگر اچھا لگے گا تو obviously وہ خود ہی کنیکٹ کر جائیں گے، اور اگر چوائس ان کی ڈفرینٹ ہوئی تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اٹس اوکے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ صحیح ہم بھی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہی ہیں، اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے ہی، ایون دو کہ کچھ اب تو کچھ اس ناول جب سے سٹارٹ ہوا ہے نا، وہ کافی زیادہ ابھی تک اس طرح ریڈرز نہیں ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وائی، کیوں؟ شاید ابھی ویٹ کر رہے ہیں یا ناول کمپلیٹ ہونے کے بعد پڑھیں گے، اینی ویز جو بھی وجہ ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اس ناول کو اپنی فرینڈس فیملی میں شیئر کر دیا کریں۔ میری طرف سے اگر لیٹ ہو جاتا ہے سم ٹائمز اور انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو، اس کے لیے آلریڈی بہت معذرت۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ آپ تک ہر دوسرے دن ضرور بھیجی جائے، پہنچائی جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ دیر ہو جائے تو جناب اس کے لیے سوری۔ اور اس کے علاوہ چلے میرے خیال سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، آلریڈی ہمیں 2 منٹ ہو گئے ہیں باتیں کرتے ہوئے، فضول ترین باتیں کرتے ہوئے۔ اب ہم اپنے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ہر ستم بے مثال، قسط نمبر 10۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نے زمین کے اس حصے کو بھی پر نور کر دیا تھا۔ ساری رات موسلا دھار بارش ہونے کے بعد بالآخر صبح کے اس وقت مطلع صاف ہو ہی گیا تھا۔ آج جانے کتنے دنوں کے بعد سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی۔ ہوٹل کے اس روم کے آگے گرے بھاری نیوی بلیو کلر کے پردوں سے یہ سنہری کرنیں ہلکی ہلکی لکیروں کی صورت روم میں انٹر ہو رہی تھی۔ کھانے کی ٹرے اور برتن جو کہ سینٹرل ٹیبل پر بکھرے ہوئے تھے، سگریٹ کے کچھ ٹکڑے اب بھی ایش ٹرے میں پڑے نظر آ رہے تھے، جبکہ بیڈ پر ایک وجود ابھی تک گہری نیند میں گم تھا۔ براؤن سلکی بال تکیے پر تو کچھ چہرے پر بکھرے سبزی مائل آنکھوں کو بے چینی میں مبتلا کر گئے تھے۔ وہ جو جانے پچھلے کتنی ہی دیر سے اپنے بے حد قریب وجود کو نہارنے میں مصروف تھا، ان براؤن لٹوں کو گھورتے وہ اس کے چہرے پر سے ہٹا گیا تو خوبصورت معصوم چہرہ اس کے سامنے تھا، کونی کے بل لیٹا۔ وہ اپنی سبز آنکھیں اس کے پرسکون چہرے پر ٹکائے ہوئے ہر ہوش سے بیگانہ تھا۔ ہوش تھا تو صرف اتنا کہ اس وجود نے کل رات اسے اپنا آپ سونپ کر ایک دفعہ پھر سے مکمل کر دیا تھا۔ زاویان آفریدی کو آج کی صبح اپنی زندگی کی
خوبصورت ترین صبح معلوم ہو رہی تھی، سبزی مائل آنکھیں رات کا ایک ایک منظر یاد کرتے مخمور ہوئی تھیں۔ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا، ہاں مگر اس وقت کے ٹھہر جانے کی دعا بے ساختہ دل سے نکلی تھی، مقابل گہری نیند میں گم، خود سے 13 سال چھوٹی بیوی کو یوں ہی تکتے باقی کی زندگی گزار سکتا تھا۔ اتنی امیچور اور ٹین ایجر جیسی سوچ آتے ہی ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی، ماتھے پر بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ آئلین کے مزید قریب ہوا تھا، اسے اپنے حصار میں لیتے سینے پر لٹائے روم کی سفید چھت کو گھورنے لگا تھا۔ اس کے سرخ و سفید ہاتھ ان براؤن لمبے بالوں کے ساتھ الجھنے لگے تھے، کسی خوشگوار سوچ کے آتے ساتھ ہی سبزی مائل آنکھیں مسکرا اٹھی تھیں۔ آئلین کا متوقع رد عمل سوچ سوچ کر اب تو اس سے گدگدی ہونے لگی تھی، اپنی محبت اور قربت کے بدلے اس کے گالوں کو سرخ انار ہوتے دیکھنے کے لیے وہ بے چین ہوا تھا کہ دفعتاً خاموش روم میں انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اپنی خوشگوار سوچوں میں خلل پڑتا دیکھ وہ انٹرکام کو سخت گھوری سے نواز گیا۔ دوسری جانب آئلین جو کہ مزے سے سوئی ہوئی تھی، گھنٹی کی آواز پر اس کی براؤن مندی آنکھیں کھلی تھیں، ماتھے پر بل ڈالے اس نے اپنا سر زاویہ آفریدی کے چوڑے سینے سے اٹھایا تو خود کو زاویہ آفریدی کے اس قدر قریب دیکھ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلیں، ہوش پھر سے بحال ہوئے تو گزری رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہراتا، اس کا گلابی پڑتا چہرہ پل میں سرخ کر گیا تھا۔ انٹرکام کان کے ساتھ لگائے خود کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے زاویہ آفریدی سے نظریں چراتے بیڈ پر اپنی جانب پیچھے کو کھسکنے لگی کہ زاویہ آفریدی نے اسے آنکھیں دکھاتے کمر سے تھامے اپنی طرف کھینچتے اپنے حصار میں لیا تھا، جس پر آئلین کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ سوری، کیا نام ہے ان کا؟ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا، مگر زاویہ آفریدی کے ماتھے پر بل فوراً سے پڑے تھے۔
ابے او عمران ہاشمی کی اولاد، چھوڑ دے اس بیچاری کی جان، جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ ریسیپشن پر موجود لڑکی کچھ بول پاتی، التمش آفریدی نے اس سے سیٹ لیتے فون کان کے ساتھ لگاتے زاویان آفریدی کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا تھا، جبکہ التمش آفریدی کے اس بے باک جملے نے ریسیپشن پر موجود لڑکی کو بھی بلش کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جو کہ پہلے ہی اپنی شاندار پرسنالٹی اور نام کے ساتھ اس ہوٹل کی انتظامیہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ التمش آفریدی کی بات پر جہاں زاویان آفریدی کا خوبصورت قہقہہ روم کی فضا میں گونجا تھا، وہیں اس کے بے حد قریب موجود آئلین کے گال دہکنے لگے تھے۔ زاویان آفریدی کو ذرا امید نہیں تھی کہ یہ یہاں صبح سویرے آ دھمکے گا۔ دفع ہو جا یہاں سے، میرا کوئی موڈ نہیں ابھی تیری شکل دیکھنے کا۔ آئلین کی گردن کی پشت پر اپنا لمس چھوڑتا وہ جیسے واقعی سچ کہہ رہا تھا، جبکہ اس لمس پر آئلین کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں تو رہ یہاں، مگر مہربانی کر کے زرینہ خاتون کی پوتی کو بھیج دے، ورنہ مجھ پر کل پڑھ لینا۔ اب کی بار التمش آفریدی کی آواز میں بے چارگی دھر آئی تھی۔ یقیناً زرینہ خاتون سے اس کی اچھی خاصی عزت ہو چکی تھی۔ ویٹر، مینیجر اس کے آگے پیچھے گھومتے اس کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے تھے۔ خود وہ اس وقت نیوی بلیو شلوار قمیض پر بلیو کوٹ زیب تن کیے، ذہین نیلی آنکھیں سامنے دیوار پر لگی وال کلاک پر مرکوز کیے، جانے کتنوں کو بے چین کر رہا تھا۔ ریسیپشن ڈیسک کے ساتھ ہلکی سی ٹیک لگائے وہ فریش اورنج جوس منہ کے ساتھ لگائے بے پرواہ انداز میں کھڑا تھا۔ پلیز۔ دوسری جانب آئلین نے زاویان کو پھر سے بہکتے دیکھ آہستہ آواز میں اس سے التجا کی تھی، جو کہ التمش آفریدی کے پتلے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ نظروں کے سامنے دل فریب منظر لہرایا تھا۔ غسیلی سیاہ گھور آنکھیں ذہن کی سکرین پر لہراتی اسے پہلو بدلنے پر مجبور کر گئیں، جس سے وہ سر جھٹکتے جان چھڑوا گیا۔ ماضی سے نکل کر حال میں فوراً ہی پہنچا تھا۔ بس کر دے اب،
دیر ہو رہی ہے مجھے۔ التمش آفریدی کے اس خوبصورت عزت دار تہاتوں پر زاویان آئلین کے سامنے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی اور دوسرا اس کا بیسٹ فرینڈ دونوں ہی اس کے موڈ کی ایسی کی تیسی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ زاویان آفریدی کی توجہ مبذول ہوتا دیکھ آئلین فوراً سے پہلے اس کی کمزور پڑتی گرفت سے اپنا آپ چھڑواتی واش روم میں جا بند ہوئی تھی، جس پر زاویان آفریدی زیر لب التمش آفریدی کو گالیوں سے نوازتا اور واش روم کے دروازے کے پیچھے بند ہوتی آئلین کو گھورتا۔ التمش کو نیچے آنے کی حامی بھر چکا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ وہ جب سے واپس آیا تھا اپنے ذہن سے ان سیاہ گھور آنکھوں کو جھٹکنے لگا تھا۔ لان کی جانب کھلتی کھڑکی کھولے وہ بنا کسی بھی شرٹ کے اس وقت سنہری دھوپ پر اپنی نیلی آنکھیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتا سگریٹ تھامے وہ جیسے ارد گرد سے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ کر چکا تھا، وہ حق بجانب تھا، تو پھر یہ بے چینی کیوں ہونے لگی تھی اسے؟ دل میں ابھرتے اس لڑکی کے لیے ہمدردی کے جذبات اسے گلٹ میں مبتلا کر رہے تھے، مگر نہیں۔ دماغ جیسے پھر سے ہوش میں آیا تھا۔ ہمدردی کے جذبات پر باندھ دیا گیا۔ وہ صحیح تھا۔ وہ لڑکی تو اس کی ہمدردی بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ سالوں پہلے کی تلخ یادیں ذہن پر ابھرتی ان سیاہ آنکھوں کو نوچ کر بری طرح پھینک چکی تھیں۔ دل میں ابھرتے ہمدردی کے جذبات کی جگہ شدید غصے نے لے لی تھی۔ انگلیوں میں دبا سلگتا سگریٹ مٹھی میں قید ہوتا مضبوط سرخ و سفید ہتھیلی کو جلا گیا، مگر دوسری جانب پرواہ کسے تھی؟ یہ جلن بدلے کی آگ جس میں سالوں سے اس کا وجود جھلس رہا تھا، اس کا 1% بھی نہیں تھی۔ ہتھیلی میں دبا سگریٹ ایش ٹری میں پھینکتا وہ واپس رخ موڑے اب سائیڈ ٹیبل پر موجود اپنے موبائل فون کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے سیکرٹری کا فون نمبر کال لاگ سے نکالتا وہ موبائل فون کان کے ساتھ لگا گیا
تھا۔ آج سے ٹھیک 2 دن کے بعد پیمان بنگش کی پیشکش پر حامی بھر دینا۔ دوسرا سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے، وہ دوسری جانب سے آنے والے جواب کا منتظر تھا۔ جانتا ہوں فی الوقت اس ملک کی سرزمین اس کے ناپاک وجود سے پاک ہے، مگر پرسوں اس کی واپسی کے 100% امکانات ہیں۔ میٹنگ فکس کرو۔ اگلا حکم دیتا وہ بنا کوئی بھی جواب سنے موبائل فون کان کے ساتھ سے ہٹاتا بیڈ پر پھینک گیا تھا۔ عزت تمہاری داغدار ہو چکی ہے، اب ذرا اثر رسوخ اور دولت کو بھی میرے ہاتھ لگ ہی جانے چاہیے۔ نہیں، پیمان بنگش سے غائبانہ طور پر مخاطب ہوتے وہ جیسے مسکرایا تھا، پھر سر جھٹکتے وہ روم میں موجود الماری سے اپنا ڈریس لیتا، سگریٹ ڈسٹ بین کی زینت کرتا، واش روم میں جا بند ہوا تھا کہ بارات کے جانے کا وقت ہونے والا تھا۔ زرمینہ خاتون نے آئلین اور زعفران آفریدی کی خیریت سے واپسی کے باوجود بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، اس لیے اب مزید وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر کے انہیں مزید خود سے خفا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، دشمن کا دشمن، وہ اپنوں کے فکر میں گھلنے والا، دشمنوں کے لیے قہر اور اپنوں کے لیے نرم دل اور پرواہ کرنے والا۔ آلیانہ وحید بنگش اس کی دشمنی کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتی تھی۔ پہلا نمبر تو پیمان بنگش کا تھا، جس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے التمش آفریدی مچل رہا تھا۔ دادی مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی زیادتی ہو جائے گی۔ ارتضیٰ اس وقت بلیک شیروانی میں ملبوس اور مرون کلر کا کلا سر پر سجائے بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ براؤن شرارتی آنکھوں کی چمک کم ضرور تھی، مگر بجھی نہیں تھی کہ یہی تو ارتضیٰ آفریدی کا خاصہ تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا سینہ، سرخ و سفید رنگت، وہ بلا شبہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ سیاہ رنگ کی شیروانی تو مزید اس پر جچ رہی تھی۔ زرمینہ خاتون نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ان کا یہ پوتا جتنا باہر سے خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، اتنا ہی خوبصورت دل بھی رکھتا تھا۔ منافقت سے اسے چڑ تھی۔ جو اس کے اندر تھا وہی اس کی زبان پر تھا۔
اپنی محبت زارا کے لیے اس نے جھوٹ بولا جو کہ شاید خدا کو پسند نہیں آیا تھا، اور جس کی سزا اسے شاید اسی دنیا میں ملنے والی تھی۔ کم از کم وہ اپنی آنے والی زندگی کو لے کر یہی سوچتا تھا۔ بارات بس نکلنے والی تھی، تقریباً سب ہی تیار ہو چکے تھے، جبکہ ارتضیٰ آفریدی یہاں زرمینہ خاتون کے بلاوے پر آیا تھا۔ جانتی ہوں، اسی لیے بلایا ہے۔ الماری سے جیولری باکس نکالتے انہوں نے جیسے جتاتی نظروں سے ارتضیٰ کو اب کی بار گھورا تھا، جس پر ارتضیٰ نظریں چرانے پر مجبور ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا دادی؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ گلا کھنکھارتے، انجان بنا تھا۔ مطلب صاف ہے ارتضیٰ بیٹا، اپنے لالا کی حالت دیکھ رہے ہو نا۔ میں نہیں چاہتی کہ کل تو بھی اسی طرح الٹے سیدھے کام کر کے پچھتاوے میں گر جائے۔ پھر نہ یہاں کے رہو اور نہ ہی وہاں کے۔ ایک خوبصورت بلیک ویلوٹ کے جیولری باکس کھولتے وہ اس میں موجود ڈائمنڈ کا خوبصورت نیکلس پر اپنی انگلیاں پھیرتی، قدرے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی، میں سمجھا نہیں۔ ارتضیٰ ماتھے پر بل ڈالے، جیسے واقعی ہی ان کی بات کے پیچھے کا مفہوم سمجھ نہ سکا تھا۔ کوئی بہت مشکل بات نہیں کی میں نے، جب دھتکارنے والوں کے الزامات اپنے سر لیتے ان کی عزتیں بڑھا رہے ہو تو اپنی نواسی کے ساتھ میں تمہیں کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ زرمینہ خاتون کے اس طنز کا مطلب ارتضیٰ اب اچھے سے سمجھنے لگا تھا۔ دادی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ارتضیٰ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ جب زرمینہ خاتون سب جانتی تھی تو کیوں اس کی شادی جانتے بوجھتے زاریہ سے کروا رہی تھی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں؟ اپنے گھر میں ہوتے تمام معاملات سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اس گھر میں موجود کسی بھی شخص سے میں انجان نہیں ہوں۔ جیولری باکس ارتضیٰ کے سامنے کرتے وہ سادگی سے بولی تو ارتضیٰ ان سے نظریں چرانے پر مجبور ہوا تھا۔ یہ لو، میری طرف سے تمہاری ہونے والی بیوی زاریہ ارتضیٰ کے لیے۔
ارتضا۔ زمینہ خاتون نے اس کا شرمندہ شرمندہ چہرہ دیکھتے زاریہ ارتضا پر خصوصاً زور دیا تو کی بار ارتضا ایک نظر اس باکس میں موجود چمکتے خوبصورت سے بے حد ڈیسنٹ نیکلس کو دیکھ سوالیہ نظروں سے زرمینہ خاتون کو دیکھنے لگا۔ میرے ہر پوتے کی گھر والی کے لیے میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ زاویار آفریدی کو بھی سونپا تھا ایسا ہی ایک تحفہ، نہیں سنبھال پایا تھا، توڑ دیا تھا اس نے اسے، لیکن امید کرتی ہوں کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ بات کرتے کرتے وہ جانے کہاں نکل گئی تھیں۔ بات جیولری کی ہی ہو رہی تھی نا؟ ارتضا سمجھ نہ سکا، خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے وہ اس باکس کو تھام گیا۔ چلتا ہوں دادی، باہر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ارتضا سے مزید زرمینہ خاتون کی بولتی نظریں جب برداشت نہ ہوئیں تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے سنبھال کر اور جوڑ کر نہ رکھ سکے تو مزید توڑنا بھی مت۔ ارتضا دروازے کے ہینڈل پر رکھے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ چہرہ موڑ کر اس نے اپنی دادی کو دیکھا تھا جو کہ اسے نہیں، سامنے دیوار پر نصب فیملی فوٹو پر اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئے تھیں۔ اس بار بھی بات اس ہیرے کے سیٹ کی نہیں ہو رہی۔ بیوی نہ بنا سکے تو اسے پنچنگ بیگ بھی مت بنانا۔ چہرہ موڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گویا ہوئیں تو ارتضا خاموشی سے بنا کچھ بھی کہے دروازہ کھولتا نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ زرمینہ خاتون الماری سے اپنی شال نکالتے اوڑھ چکی تھیں کہ وقت واقعی کافی ہو گیا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا وہ خوشبوؤں میں بسا شخص اس وقت شدید الجھن کا شکار تھا۔ کف لنکس بند کرتے اس کی سبزی مائل آنکھیں مرر میں ابھرتے اپنے عکس پر مرکوز تھیں۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آئلین کی قربت کا نشہ ابھی تک اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کانوں میں پہنا سلور کلر کا اسٹڈ آج پھر نظروں کو حیران کر رہا تھا۔ جب بھی وہ فل بلیک پہنتا تھا یہ اسٹڈ یوں ہی اس کی وجاہت میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ اف اف آئلین، زاویار آفریدی،
تم مجھے پاگل کر کے ہی دم لوگی۔ آئلین کی غربت کا نشہ ابھی بھی اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا۔ خود ہی خود مسکراتا وہ ایک نظر ڈریسنگ مرر میں ابھرتے اس خاکی کاغذ کو دیکھنے لگا تھا جس میں ایک خوبصورت گفٹ اس کی بیوی کا منتظر تھا۔ خود پر پرفیوم سپرے کرتا وہ بیڈ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، پرسکون انداز میں اجازت دیتا وہ مسکراتی آنکھوں سے اس شاپنگ بیگ کو تھام گئے۔ ہیلو زاویان، کیسے ہو تم؟ زارا کی آواز پر اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تو اس کی مسکراتی سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے بھرنے لگے تھے۔ کچھ سیکنڈز ہی لگے تھے کہ وہ زارا کو حلیے کی پیش نظر اس سے نظریں چراتا نہ صرف نظریں ہٹا گیا تھا بلکہ رخ بھی پھیر گیا۔ ہاں کہو، کس لیے یہاں آنا ہوا؟ دوسری جانب زارا تو اس کی سبز آنکھوں کا خود پر پڑنا ٹھٹک کر رکنا دیکھ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی یا نیز کی تیاری رنگ لائی تھی۔ وہ اس وقت سلک کی ڈیپ پنک کلر کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی۔ سرخ اور سفید رنگت گلابی رنگ میں مزید دہکتی آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ لمبے بالوں کو لوز کرل ڈالے وہ اس وقت کسی بھی ہوش مند کے ہوش اڑانے کا سامان کیے ہوئے تھی۔ زاویان آفریدی کا یوں اس سے رخ پھیر لینا جیسے اسے کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو اپنے حسن سے اسے قابو کرنا چاہتی تھی، اس لیے سہج کر وہ زاویان آفریدی کے قریب جا کھڑی ہوئی تو اس کی محسوس دل فریب خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکراتی اس پر اپنا جادو چلانے لگی۔ اپنا نازک ہاتھ وہ اس کے کندھے پر رکھتے ایک ادا سے گویا ہوئی تھی، مجھے پتا چلا کہ تم کل ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ساری رات ہوٹل میں گزارنے پر مجبور ہوئے تھے۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ ہاں، I'm fine. Thank you for your concern. اس نے 2 قدم کا فاصلہ اپنے اور اس کے درمیان بڑھاتے کہا تھا، جبکہ رات کے ذکر پر خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ خود بخود ہی بکھر گئی تھی۔ You are welcome زاویان، تم تو جانتے ہو مجھے شروع سے ہی تمہاری کتنی فکر رہتی ہے۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس قدر تیز بارش میں اتنا خطرناک راستہ لینے کی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو
زارا نے اب کی بار بھی 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے اپنے آگے کو گرے بالوں کو جھٹکا دیتے پیچھے کرتی زاویان آفریدی کے بالکل قریب جا کھڑی ہوتی بے حد لگاوٹ سے بولی۔ تو اس بار زاویان آفریدی کچھ انکمفرٹیبل ہوا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے۔ ویسے بھی آئلین میرے ساتھ ہی تھی کل رات۔ زاویان آفریدی کی آنکھوں اور چہرے پر آئلین کے ذکر نے ہی چمک بھر دی تھی۔ جب آئلین اور اس کی کل پوری رات ایک ساتھ موجودگی کا سن کر زارا کے ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی، ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بال پڑے تھے، چہرہ شدید جلن کی وجہ سے سرخ پڑا تھا۔ اوہ، تو تم دونوں ساری رات ایک ہی روم میں ایک ساتھ تھے؟ زاویان آفریدی کے چہرے پر چمک دیکھ اسے آگ ہی تو لگنے لگی تھی۔ اس چمک، اس مسکراہٹ کی وجہ تو اسے یعنی کہ زارا کو ہونا چاہیے تھا۔ اسی جلن میں مبتلا وہ کیا کیا اول فول سوال پوچھ چکی تھی، انجان تھی۔ اب کی بار تو زاویان آفریدی بھی اس کے سوال پر کچھ پریشان ہوا تھا۔ ہاں، آف کورس، بیوی ہے وہ میری۔ زاویان کو اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات دکھے تھے جنہیں وہ سمجھ نہ سکا۔ گفٹ بیگ بھی شاید اسی کے لیے ہے۔ صحیح، یہ گفٹ بھی شاید اسی کے لیے ہے۔ بمشکل خود کو سنبھالتے اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے عام سے انداز میں بیڈ پر پڑے بیگ کے بابت پوچھا تھا۔ جواباً زاویان آفریدی نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اچھا چلو، دیر ہو رہی ہے، چلنا چاہیے، باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاپنگ بیگ کو عجلت بھرے انداز میں وہ الماری میں پھینکنے کے سے انداز میں رکھتا روم کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے آتی زارا نے ایک خون آشام نگاہ اس الماری کے بند پٹ پر ڈالتے لب سختی سے آپس میں بھینچتے اس کے پیچھے ہولی تھی۔ پورا روم گلاب کے تازہ پھولوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو پورے روم کو مہکا رہی تھی۔ روم میں پھیلی فانوس کی سنہری روشنی نے ہر چیز کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ خود وہ بھی تو آج کوئی گلاب کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ فل مارون کلر کی لہنگا چولی میں ملبوس خوبصورتی کا چلتا پھرتا مجسمہ معلوم ہو، جو کہ کسی بت کی طرح جو کہا جاتا وہ کر دیتی۔ سارا فنکشن ایسے ہی تو گزرا تھا۔
جو رسم اسے کہی جاتی وہ خاموشی سے کر دیتی۔ آئلین نے اس کی دودھ پلائی کی رسم کی تھی، مگر اس کی اپنی بہن نے تو اسے کسی دعا، کسی خوبصورت جملے سے نوازنا تو دور، ایک نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ عین موقع پر جانے کس بنا پر اس کا موڈ آف ہو گیا، جب وہ منہ پھلائے ایک طرف کو بیٹھی رہی تھی۔ بس رخصتی کے وقت بھی جب زاریہ نے اس کے گلے لگنا چاہا تو وہ ہاتھ روکتی اسے روک گئی، اور پھر اس سے نہیں ملی تھی۔ جب ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو اتنا فارمل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ ایک پراسرار جملہ بولنے کی زحمت کی گئی تھی، جس پر زاریہ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی، اسبات میں سر ہلاتے اپنی ماں کی جانب بڑھی، جنہوں نے بس نام کو یا پھر یقیناً دنیا دکھاوے کو گلے لگاتے ساتھ ہی اس سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی دعا، کوئی نصیحت، کچھ بھی اس کی جھولی میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ جب ان فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں تھی تو جانے کیوں آئلین اور آئلہ اسے گلے لگائے پاگلوں کی طرح رلائے جا رہی تھی۔ نانی نے جانے کیوں اسے اپنے ممتا سے بھرے آغوش میں لیتے ڈھیروں دعاؤں سے نواز دیا تھا، جبکہ وہ تو نہ آئلین اور آئلہ کے گلے لگ کر رو سکی تھی اور نہ ہی زرمینہ خاتون کی دعاؤں پر آمین بول پائی تھی۔ عجیب ہی احساسات سے دوچار تھی وہ۔ اس نے اپنی بہن اور امی کو آج کے دن بھی نا امید نہیں کیا تھا، جو اور جیسے کہا گیا تھا وہ اور ویسے ہی تو کر گئی تھی۔ پھر ان کی ناراضگی کیوں ختم نہیں ہوئی تھی؟ کیوں یہ سرد پن اب اس کے اندر اترتا اسے بھی خوش کرنے لگا تھا؟ اب بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئلین اور آئلہ یہاں اسے ارتضیٰ کے روم میں بٹھا کر گئی تھی۔ تب سے ہی وہ ان سوچوں کا شکار تھی۔ پھر جانے کیا ہوا کہ خوبصورت آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے، جنہیں بے دردی سے رگڑتے صاف کرتی وہ روم کے چھت کو دیکھتے گہرے گہرے سانس بھرتی، جیسے اندر کی گھٹن کم کرنے لگی تھی۔ ہاتھوں کا پنکھا بنائے بہتے آنسوؤں سے دھندلے ہوتے منظر کے ساتھ ہنوز چھت کو گھورتے وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ جب اس سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا تو اپنا ڈریس سنبھالتے وہ کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آگے گرے بھاری پردوں کو ہٹاتی وہ، جیسے وہ کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے، فریم پر اپنے ہاتھ ٹکائے گہرے گہرے لمبے سانس بھرنے لگی تھی۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سفید روئی جیسے گولوں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ آفریدی ولا کی اونچی اونچی کھڑکیوں پر مرکوز بلب
آج بھی سنہری روشنی بکھیر رہے تھے، منظر آج بھی بے حد خوبصورت تھا، مگر اگر لان میں کھڑے ہو کر دوسری منزل پر بنے دوسرے نمبر کے کمرے کی لان کی جانب کھلتی کھڑکی کی جانب دیکھیں تو یہ منظر اتنا بھی خوبصورت نہیں تھا۔ نئی نویلی دلہن سرخ لباس اور سنہری روشنیوں کے آگے کھڑی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور خود کو سنبھالتے سنبھالتے تھک رہی تھی۔ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے وہ جس اذیت میں تھی وہی جانتی تھی۔ ماں بہن کا رویہ کیا کم تکلیف دے رہا تھا، جو ارتضیٰ آفریدی کے دل کو چیر دینے والے الفاظ اسے لہو لہو کر چکے تھے۔ وہ زرمینہ خاتون کو منانے کی، یہ شادی روکنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، مگر جانے کیوں زرمینہ خاتون نے بس یہ کہہ کر اس کی تسلی کروا دی تھی کہ تم اس شادی سے بہت خوش رہو گی۔ یہ فیصلہ اس کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوگا۔ تو یہ تھی وہ خوشی جس کا وہ ذکر کر رہی تھی۔ یہ حق میں اچھا کیا گیا فیصلہ اسے مطمئن کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ وہ کیوں پہلے سے بڑھ کر اذیت میں تھی؟ روتے روتے باہر کے سفید منظر پر وہ نظریں مرکوز کیے یہی سوچ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے پلکوں پر بڑھتے بوجھ کو اٹھانا چاہا، مگر ناکام ٹھہری اور کچھ ہی سیکنڈز لگے تھے کہ وہ ہوش سے بیگانہ ہوتی وہیں کھڑکی کے پاس ہی گر پڑی تھی۔ دوسری جانب ارتضیٰ آفریدی، جو کہ باہر سب دوستوں، کزنز وغیرہ سے جان چھڑوا کر اپنے روم میں آیا، نیند سے بوجھل اور بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولتے اس نے روم میں قدم رکھا تو سامنے ہی کھڑکی کے پاس پڑے وجود کو دیکھ اس کے رہے سہے ہوش اڑے تھے۔ وہ مرون لباس میں زمین پر گری ارتضیٰ آفریدی کو شدید پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا تھا۔ فہمان بچے، اب سراب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ ایک عرصہ ہو چکا ہے آپ کو اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ شاید آخری جملہ وہ پورا نہ کر سکے تھے۔ خالد صاحب اس وقت آف ڈیوٹی تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے سیکرٹری یا پھر رائٹ مین کے طور پر نہیں، بلکہ اس کے باپ کے اکلوتے بہترین دوست کی حیثیت سے اس سے مخاطب تھے۔ خالد صاحب اس وقت آف ڈیوٹی تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے سیکرٹری یا پھر رائٹ مین کے طور پر نہیں،
بلکہ اس کے باپ کے اکلوتے بہترین دوست کی حیثیت سے اس سے مخاطب تھے، جو کہ پچھلے کتنے ہی دنوں سے اٹلی کے کیپٹل روم میں ڈیرا لگائے ڈالے ہوئے تھا۔ روم میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ تلاش جاری تھی، مگر حاصل وصول کچھ بھی تو نہیں تھا۔ فہمان بخش ایک کامیاب سیاستدان، جانا مانا بزنس مین، ایک عرصے سے کسی کے پیچھے رل رہا تھا، دل کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ محبت اسے نچا رہی تھی اور وہ ناچ رہا تھا۔ خالد صاحب کی شاید کے بعد کے الفاظ فہمان بخش کی سخت گھوریوں نے نوچ لیے تھے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، مجھے اس کے حوالے سے نا امیدی کے یہ الفاظ زہر سے بھی برے لگتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، مگر فہمان، میں جب آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں شدید تکلیف کا شکار ہوتا ہوں۔ آپ جیسے عقل مند انسان سے مجھے اس طرح کی حرکات کی توقع نہیں تھی کبھی بھی۔ خالد صاحب کا لہجہ تعصب زدہ تھا، جبکہ ان کی بات پر فہمان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اس وقت مسٹرڈ کلر کی پولو شرٹ اور وائٹ جینز میں اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ پورے روم پر چھایا ہوا تھا۔ کھڑکی کے فریم پر ہاتھ رکھے وہ نظریں صاف آسمان پر چمکتے چاند پر مرکوز کر گیا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ خالد صاحب کے پوچھنے پر فہمان نے ایک نظر مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسی تھی؟ وہ ایسی تھی کہ اس پر فہمان بخش اپنی ایک کیا ہر زندگی ادھار کر سکتا تھا۔ فہمان بخش صرف ایک زندگی کیا، اپنی ہر زندگی اس کے انتظار میں گزار دیتا۔ وہ ایسی تھی کہ ساری عمر بھی وہ صرف ایک اس چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ ساری دنیا کا نور فہمان بخش کو ان آنکھوں میں قید لگتا تھا۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز خاموش روم میں گونج رہی تھی، جبکہ خالد صاحب اس دیوانے کی دیوانگی دیکھ کچھ پریشان ہوئے تھے۔ اپنے بہترین دوست کے لخت جگر کو وہ کیا ساری عمر یوں سراب کے پیچھے بھاگتے دیکھ سکتے تھے؟ دل کے معاملے میں ایک جگہ رکا ٹھہرے دیکھ سکتے تھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انہیں جلد از جلد اس معاملے کو حل کرنا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھے کہ موبائل فون پر ہوتی رنگ ٹون نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تھا، جس پر وہ ایک نظر موبائل کی جلتی سکرین پر اور دوسری نگاہ فہمان کی پشت پر ڈالتے، کال یس کرتے موبائل فون کان کے ساتھ لگائے روم سے باہر چلے گئے تھے، کیونکہ جس ہستی کی کال تھی اس کا ذکر بھی فہمان بخش کو زہر لگتا تھا۔